آپ کو ایک اچھا بیٹا ہونے کی حیثیت دکھلا رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ابھی چند ہی دن گزارے تھے، عرب کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، وہاں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیا کرتی تھیں اور شہر سے نکال کر دیہات میں بھیج دیا کرتی تھیں۔ قبیلے بنو سعد کی کچھ عورتیں مکے میں آتی ہیں بچے تلاش کرنے۔ آمینہ کا اپنا بیان ہے، اور پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی اور رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، اور دیکھیے یہ منظر۔ آمینہ کا بیان ہے، آمینہ جو نبی کی ماں ہے کہتی ہیں کہ ہر عورت میرے بچے کے پاس آئی، اس نے میرے بچے کو لیا۔ قبیلے بنو سعد سے جتنی بھی عورتیں آئی تھیں، ہر عورت میرے بچے کے پاس سے گزری، ہر ایک عورت نے میرے بچے کو لیا، دودھ پلانے کے لیے تیار بھی ہو گئی، اپنے علاقے میں لے جانے کے لیے تیار بھی ہو گئی، لیکن دوران گفتگو اس نے یہ سوال کر لیا، اے آمینہ ذرا مجھے اس بچے کے باپ سے تو ملاقات کراؤ، مجھے اس بچے کے باپ سے بھی ملنا ہے۔ آمینہ کہتی میں نے یہ جواب دے دیا، اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، اس بچے کا باپ تو اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر چکا۔ جس عورت نے بچہ گود میں لیا، وہ عورت جب یہ سنتی کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں، وہ بچہ میری گود میں ڈال دیتی، اٹھا کر رکھ دیتی اور کہتی آمینہ پھر میں اس بچے کو دودھ کیسے پلا سکتی ہوں، مجھے تو اچھی اجرت چاہیے، اچھی مزدوری چاہیے، میں پال پوس کر تیرے بیٹے کو اگر بڑا کروں تو مجھے بھی تو معاوضہ اچھا ملنا چاہیے، جب اس بچے کا باپ ہے ہی نہیں تو مجھے کیا معاوضہ دے دے گی، کیا بدلہ دے دے گی۔ ہر عورت نے میرے بچے کو لیا، جب سنا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں، رکھ دیا میری گود میں۔ آگے کا بیان ہے آمینہ کا، حلیمہ بھی میرے پاس سے گزری، حلیمہ نے بھی میرے بچے کو گود میں لے لیا، لیکن جب اس نے سنا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں تو حلیمہ نے بھی میری گود میں بچہ رکھ دیا۔ ساری عورتیں پھر مکے میں اور بچے ڈھونڈنے لگی، تلاش کرنے لگی، حلیمہ بھی ڈھونڈنے لگی، ساری عورتوں کو بچے مل گئے، حلیمہ کو پورے مکہ میں کوئی بچہ نہیں ملا، ساری عورتوں کو بچے مل گئے، حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ میں اس کو تھوڑا سا الٹا بھی بول سکتا ہوں، مکے کے سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی دایائیں مل گئیں، لیکن محمد کو کوئی دایا نہ ملی۔ حلیمہ لوٹ کر آئی، اس نے سوچا شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ میری سہیلیاں مجھے تانے نہ ماریں کہ دیکھو اس کو کوئی بچہ نہیں ملا، خالی ہاتھ آئی اور خالی ہاتھ جا رہی، چلو اس بچے ہی کو لے لیتے ہیں، شاید اللہ اس میں کوئی برکت دے دے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے آمینہ سے کہا لاؤ وہ بچہ مجھے دے دو، آمینہ نے وہ بچہ دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ بیان دیتی ہے اپنا کہ جیسی میں اس بچے کو لے کر سواری پر بیٹھی اور میں اپنے دیہات کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف چلنے لگی، میری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ آئی تھی وہ سواری تو بالکل پیسنجر گاڑی کی طرح تھی، لیکن محمد ابن عبداللہ کو جب میں نے گود میں لیا تو میری وہ سواری راجدھانی ایکسپریس کی طرح چلنے لگی، رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، چلی چلی آ رہی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں پیچھے سے چیختی ہیں اے حلیمہ ذرا رک جا، اے ابو زعیب کی بیٹی ذرا رک جا، اے بنت ابو زعیب ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ساتھ میں آئی تو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ جب راستے میں تیری اونٹنی بیٹھ جاتی تھی آتے وقت تو ہم تیرا ساتھ دیتے تھے، اب تو میرا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، کیا یہ وہی سواری ہے جس سواری کو تو لے کر آئی اور راستے میں یہ بیٹھ جایا کرتی تھی؟ حلیمہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے ہاں یہ وہی سواری ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہوا سے باتیں کیسے کر رہی ہے،
حلیمہ کا اپنا بیان ہے، قاضی سلیمان منصور پوری نقل کرتے ہیں، حلیمہ چیختی ہوئی کہتی ہے با خدا مجھے تو اس بچے میں ہی کوئی برکت نظر آتی ہے، مجھے تو اس بچے کا ہی کوئی چمتکار نظر آتا ہے۔ پھر حلیمہ نے اس بچے کو جس طرح پالا، حلیمہ کی اپنی بکری اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ وہ حلیمہ کی اپنی بیٹی پیٹ بھر کے دودھ پی سکے۔ حلیمہ کو تشویش تھی کہ اب تو میرے دو بچے ہو گئے، ایک تو میری اپنی بیٹی اور دوسری محمد، میری بکری میری بیٹی کے پیٹ بھرنے کا دودھ نہیں دیتی، اب محمد کا بھی پیٹ بھرنا کیسے بھروں؟ برتن لیتی ہے، پڑھی الرحیق المختوم، آگے بڑھتی ہے اور جیسے ہی اس نے بکری کے تھن سے دودھ نکالنا شروع کیا، خشک تھنوں سے ایسے دودھ نکلنا شروع ہوا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، پانی کی طرح دودھ گرنے لگا اور برتنوں کی برتن بھرنے لگے۔ حلیمہ کا شوہر چیخ پڑا، حلیمہ تو کسی باسعادت روح کو لے کے آئی ہے، کسی باسعادت بچے کو لے کے آئی ہے، کسی نیک بچے کو تو لے کے آئی ہے، اس بچے کے مبارک قدم پڑتے ہی اس نے ہمارے گھر میں برکتوں کے دروازے کھول دی۔ یہاں سے بچپنا شروع ہوتا ہے نبی اکرم کا، اور پڑھیے الرحیق المختوم میں 6 سال اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 4 سال جب اللہ کے نبی وہیں رہ رہے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، اور جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ کی بیٹی گئی تھی اور محلے کے قبیلے کے بہت سے لوگ، محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئی، اور وہاں شق صدر کا جو معاملہ پیش آیا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنے انداز میں کہا محمد، اٹھا کر لے گیا اور ایک پہاڑ کے دامن میں لے جا کر لٹا دیتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے، دل کو نکالتا ہے، اور اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو ایک خراب قسم کا لوتھڑا تھا دل سے، اس لوتھڑے کو نکالا اور پھینک دیا۔ یاد رکھیے گا ہر انسان کے دل میں وہ لوتھڑا ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل جو سرجن ہیں، ڈاکٹر جو ہارٹ کا سرجری کرتے ہیں، ان سے پوچھئے وہ لوتھڑا جو ہوتا ہے وہ سب کے اندر ہوتا ہے، اور اسی لوتھڑے کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، دشمنی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ اسی لوتھڑے میں ہوتی ہے۔ چونکہ محمد رسول اللہ کا دل حسد، کینے، بغض، عناد سے صاف رکھنا تھا، اس لیے اس لوتھڑے کو نکالا اور پھینک دیا۔ یہ تحقیق ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی۔ میرے بھائی اس لوتھڑے کو نکالا اور پھینک دیا، اور پھر دل کو دوسرے فرشتے سے کہا، اس فرشتے نے زمزم کا پانی، مائے زمزم لاؤ، زمزم کا پانی لایا گیا اور زمزم کے پانی سے نبی اکرم کے دل کو دھویا گیا، اور پھر ویسے ہی دل میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ ادھر ان بچوں نے دیکھا کہ محمد کا سینہ چیر دیا گیا، یہ بھاگے ہوئے ننگے پیر چپلیں چھوڑتے ہوئے اور اپنی بکریاں چھوڑ کے سیدھے بھاگے اور حلیمہ کے پاس سیدھے پہنچے۔ حلیمہ روٹی پکا رہی تھی، چولہے پر بیٹھی تھی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بچوں کو پریشان، کیا ہوا بچوں، بیٹو کیا ہوا، اتنے پریشان کیسے، اور محمد کہاں ہے؟ تم لوگ لے کے گئے تھے اور میں تم لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، محمد ندارت غائب۔ ان سارے بچوں نے بیک زبان کا قتل محمد، ماں اے حلیمہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد تو مار ڈالے گئے۔ حلیمہ کا اپنا بیان ہے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی، میں دوڑتی ہوئی جنگل میں گئی، ادھر جھاڑی دیکھی ادھر جھاڑی دیکھی، لیکن جب میں آگے بڑھی تو ایک پہاڑی کے دامن سے محمد رسول اللہ کو ٹہلتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے میں نے دیکھا، چہرے کا رنگ زرد ہے، نقاہت اور کمزوری جسم پر ٹپک رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، اور بہت ہی کمزور چال سے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے جھٹ سے محمد ابن عبداللہ کو سینے سے لگایا اور میں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ آپ نے اپنی پوری بات بتائی، ماں کوئی تھا مجھے یہاں سے لے گیا،
नाम पूछा, पहाड़ के दामन में ले जाकर उसने मेरे सीने को चाक किया और उसने मेरा सीना निकाला। उसने जमजम के पानी से धोया, एक खराब किस्म का लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। माँ मुझे ये सब याद है। हलीमा कहती है बेटे जब उसने सीना चीरा तो तुम्हें मालूम था, हाँ जब दिल धो रहा था तो तुम्हें मालूम था, हाँ मुझे सब होश था। हलीमा कहती है मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हुआ, ये नई नई चीजें बताने लगा और ऐसे ही मामले इसके साथ होते। मैं डर गई कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई खतरा हो जाए और फिर बाद में आमीना मुझसे बेटा तलब करे और मैं बेटा ना दे सकूं। मैं फिर मोहम्मद को उसकी माँ के हवाले करके आ गई और ये कहकर आई, आमीना मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इस बच्चे को वापस करूं, इसने तो खैर और बरकत के दरवाजे मेरे घर में खोल दिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसी चमत्कार बताता है कि मुझे डर है अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी, अब तुम अपना बेटा संभालो। आमीना का बयान है, मैं 6 साल के थे मोहम्मद, मैं यसरब ले गई। अब सुनिए मंजर, मैं यसरब ले गई, मेरे माँ बाप का घर यसरब में था, मदीने में था। मैं मोहम्मद को उनके मामू मुमानी के पास ले गई, मैं उनको उनके ननियाल में ले गई। 1 महीना मदीने में हम लोग रहे और फिर वहां से हम वापस लौटे मक्के की तरफ। मैं अपनी ससुराल की तरफ आ रही थी, मक्के की तरफ आ रही थी। मदीने से कुछ गुजरने के बाद हम मकाम अबुआ पर पहुंचे। मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी। मैंने कहा बेटे क्या तुम अपने अब्बू की कब्र देखोगे? 6 साल का बच्चा अब अच्छी तरह जानता है कि मौत क्या होती है और मरते हैं इंसान तो फिर कभी जिंदा नहीं होते हैं। 6 साल के बच्चे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, माँ आमीना लेकर गई मकाम अबुआ पर, उनके बाप की कब्र को दिखाया। आपने अपने बाप की कब्र को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आप इतना तो समझ चुके थे इस जगह पर मेरे बाप जो सो रहे हैं अब कभी जिंदगी में यहां से उठेंगे नहीं, जो यहां चला जाता है वो दोबारा नहीं उठता। अपने बचपन का वाकया बताते हुए नबी अकरम ने बयान किया, मैं अपने बाप की कब्र को देख रहा था और मेरे आंखों में आंसू थे। इधर मेरी माँ अपने शौहर की जुदाई देख रहा था और मेरे आंखों में आंसू थे। इधर मेरी माँ अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी और मेरे बाप की कब्र को देखते ही देखते गशी तारी हुई और जमीन के ऊपर गिरी। जैसे ही मेरी माँ जमीन के ऊपर गिरी, मेरी माँ की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर गई। मैं 6 साल का था, अपने बाप की कब्र को देखते देखते मैंने अपनी माँ को भी देख लिया कि वो भी मुझे छोड़कर दादे मफारकत दे गई, वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। बेटे होने की हैसियत से देखिए जब आप बड़े हुए यहां तक के नबी बने और पैगंबर बने, एक दिन आपने अपने रब से दुआ की और इजाजत तलब की। मुस्लिम किताबुल जनाइज के सफहात पर यह मंजर देखा जा सकता है, आय अल्लाह मुझे अपनी माँ की दुआए मगफिरत करने की इजाजत दे दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने माँ के लिए मगफिरत की दुआ करूं जिसको अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हमारे नबी जरूर हो, पैगंबर जरूर हो, लेकिन रब तो मैं हूँ। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर दुआ को मैं कबूल करूं। तुम अपनी माँ की दुआए मगफिरत की इजाजत मांग रहे हो, मैं इसकी इजाजत तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता।